الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا. انتہائی صد قابل احترام، قابل قدر، قابل عزت دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گھروں میں پردہ نشین باعفت ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم اپنا خاص فضل و کرم شامل حال رکھے، ان کے صحیح مفہوم مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام ایک فطری مذہب ہے. اسلام کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے اس کا ہر حکم عالی شان ہے، اور اسلام کی ہر تعلیم سب سے اعلیٰ ہے. چنانچہ اسلام نے جہاں دیگر احکامات ہمیں دیے، منہیات سے منع فرمایا، وہیں ایک حکم عظیم الشان حیا کا عطا فرمایا ہے. حیا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، حیا انسان کو انسان بناتی ہے، حیا انسان کا زیور ہے، حیا ایمان والے کی پہچان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کے کچھ امتیازی اخلاق ہوتے ہیں، اور اسلام کا امتیازی خلق وہ حیا ہے. حیا یہ ایمان کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء والایمان قرناء جمیعا. حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. اگر ان میں سے ایک چلی جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. حیا اور ایمان لازم ملزوم ہیں. حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو حیا بھی نہیں ہوگی. تو حیا ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. آپ پوری دنیا کے اندر جائیں، آپ کو حیا، پاکدامنی، پردہ سوائے مسلمانوں کے کسی قوم میں نظر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا ایمان کا جزء لا ینفک ہے، حیا ایمان کا ترہ امتیاز ہے، حیا اسلام کا ایک خاص وصف ہے. آپ یورپ میں جائیں، دنیا کے کسی ملک میں جائیں،
اگر حجاب والی عورت نظر آئے گی تو کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، کیونکہ حجاب، پاک دامنی، پردہ یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ سارے مذہب، سارے لوگ اس حیا سے عاری ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہی عالی شان ہے، فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، ایک چلا جائے گا تو دوسرا خود بخود چلے جائے گا۔ چنانچہ اسی حیا کے اوپر زور دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس کو پورا ایمان قرار دیا اور جا بجا ایسی تعلیمات دی کہ اسلامی معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو، اسلامی معاشرے سے فحاشی کا خاتمہ ہو، اسلامی معاشرے سے عریانی کا خاتمہ ہو، ایک حیا معاشرہ، ایک پردے دار معاشرہ اور ایک جو ہے باعفت پاک دامن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ چنانچہ اسی بے حیائی کے سد باب کے لیے دین اسلام میں اور تمام ادیان میں زنا کو بدترین جرم قرار دیا گیا، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ انتہائی درجے کی بے حیائی ہے اور انتہائی برا راستہ ہے۔ سود کے متعلق فرمایا سود نہ کھاؤ، دیگر گناہوں سے متعلق فرمایا یہ نہ کرو، لیکن جب زنا کا وقت آیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا زنا تو ایمان والے کے ہاتھ متصور ہی نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ دنیا اور آخرت میں تمہیں برباد کر دے گا۔ اسی لیے ہر وہ راستہ جو زنا کے قریب لے جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو زنا قرار دیا۔ اپنی آنکھوں سے غیر محارم کو دیکھنا، فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے غیر محارم کو چھونا، فرمایا یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ پیروں سے غیر محرموں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کی طرف جانا، فرمایا یہ پیروں کا زنا ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فطری حیا دل کے اندر اس کے رکھی ہے، جب یہ حیا نکل جاتی ہے تبھی ایسے کبھی اقدام کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اسباب جو زنا کی طرف لے جائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بھی زنا قرار دیا اور ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو فقی ابو لیث سمرقندی نے نقل کیا، فرماتے ہیں کل قیامت میں ان زانیوں کو لایا جائے گا اور جہنم میں جب دھکیلا جائے گا تو ان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کے چہرے جہنم کی آگ کے اندر جلائے جائیں گے اور ان کی شرمگاہ سے آنے والی بدبو سے انہیں پہچانا جائے گا۔ سارے جہنمی پہچان لیں گے کہ یہ زنا کرنے والے ہیں، اور جہنم کے جو نگران ہیں حضرت مالک فرشتہ، وہ حکم دیں گے انہیں ایک بڑی زرہ پہنا دو۔ وہ زرہ اتنی بھاری ہوگی کہ دنیا کے بلند اور بالا پہاڑ پر رکھی جائے وہ بھی مٹی مٹی ہو جائے۔ پھر حکم دیں گے جہنم کے جو دیگر فرشتے ہیں ان کو حکم دیں گے کہ چلو ان کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھونکو، ان کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی ہتھکڑیوں کے اندر لاد دو، ان کے پیروں کے اندر جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دو۔ چنانچہ جیسے ہی وہ مالک کا حکم پائیں گے فوراً اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے اور ان زانیوں کی آنکھوں کو کیلوں سے ٹھوکا جائے گا، ان زانیوں کے ہاتھوں کو جہنم کی جو ہے بیڑیوں سے، ان کو جہنم کی ہتھکڑیوں سے ہاتھوں کو بند کیا جائے گا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ یہ کہیں گے ہم پر رحم کرو، وہ کہیں گے ہم کیسے رحم کریں، تم پر رب العالمین کا غضب نازل ہو چکا۔ تو یہ زنا دنیا میں بھی انسان کو ہلاک کرتا ہے،
دنیا کے اندر بھی انسان کی جو ہے بدنمائی کا، انسان کی جو ہے بے عزتی کا، انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں یہ سخت عذابات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کا فساد زنا کی طرف لے جائے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کا فساد زنا کی طرف لے جائے گا، ہاتھوں کو اور پاؤں کو غیر محارم کی طرف جانے سے بچاؤ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، یحبون، بے حیائی پھیلاتے نہ تو بڑا جرم ہے، فرمایا جو پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون، جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، پھیلائیں گے، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ صرف پسند کرنے پر اللہ نے زبردست عذاب کی وعید سنائی، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے اللہ کا۔ بے حیائی ایسی انسانی معاشرے کے لیے ناسور ہے، انسانی معاشرے کے لیے ایسا زہر ہے، اس کا پھیلنے کا پسند کرنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ جس طرح زنا کو شریعت اسلامیہ میں دیگر تمام ادیان کے اندر بدترین جرم قرار دیا گیا، اسی طریقے سے ہم جنس پرستی، قوم لوط کا عمل، اس کو بھی بدترین جرم قرار دے کر حوصلہ شکنی کی گئی، یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص اس کام میں ملوث پایا جائے، فرمایا ایک پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، سب سے بلند پہاڑ ہو، وہاں لے جا کر اس کو دھکیل دو، اوپر سے پتھر اس کے اوپر برسا دو۔ یہی عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے، فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، 3 بار لعنت فرمائی۔ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، جو آسمان سے لے کر زمین تک جتنی مخلوق ہے اللہ کے سوا سب کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ فرماتے ہیں یہ خبیث فعل اتنا خبیث ہے کہ یہ آدمی جس نے یہ عمل کیا یہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو آپ اس سے قباحت کا اندازہ کریں۔ تو ہر یہ کر رہا تھا اسلام کے اندر حیا ہی حیا ہے، اسلام کے اندر پاکدامنی ہے، اسلام کے اندر عفت ہے، اسلام کے اندر پردہ ہے، اسلام ایک حیادار معاشرہ دیتا ہے، ہر رشتے کا ادب سکھاتا ہے، ہر رشتے کا احترام سکھاتا ہے، اس کے اندر عفت اور پاکدامنی والی پرسکون زندگی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے آج اسلامی حیا کا جنازہ نکالنے کی تیاریاں ہیں، آج اسلامی حیا کو سبوتاژ کرنے کی تیاریاں ہیں۔ آج مغربی دنیا اس پریشانی میں ہے کہ یہ مسلمانان پاکستان اور دیگر مسلمان یہ ابھی تک پردے والی زندگی گزار رہے، ان کے چہروں پر ابھی تک حجاب ہے، یہ ابھی تک پاکدامنی والی زندگی گزار رہے، ان کے ہاں نکاح کا خوبصورت نظام ہے، ان کے ہاں پاکدامنی ہے، ان کے ہاں عفت ہے، ان کے ہاں نم تھڑم معاشرے کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں نہ ان مسلمانوں کے اندر ایسی روح پھونک دی جائے کہ یہ تو بچ گئے، ان کی آنے والی نسلیں نہ بچ سکے، اور ان کی آنے والی نسلیں ہم جنس پرستی میں لگ جائیں، ان کی آنے والی نسلیں زنا کے اندر لگ جائیں، اور جو یورپی معاشرہ ہے جہاں نکاح کا کوئی نظام نہیں ہے، جہاں نم تھڑم معاشرہ ہے، یہاں جو ہے
رشتوں کا کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، وہی معاشرہ اس ملک میں دے دیا جائے تاکہ مسلمان اپنی ساکھ بھول جائے، مسلمان اپنی پہچان بھول جائے اور مسلمان اس درہ امتیاز حیا کو رخصت کر دے۔ شیطان نے جب اللہ کے بارگاہ سے اس کو رائندہ درکار کیا گیا تو کچھ قسمیں کھائی تھی، طویل وقت نہیں ہے، مختصر بات کرتا ہوں۔ ایک قسم یہ کھائی تھی کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ دیکھ تو مجھے نکال رہا ہے، ایک وقت آئے گا میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دے، لڑکا مرد عورت بنے، عورت مرد بنے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، 5واں سپارہ آپ اٹھائیں۔ شیطان نے قسمیں کھائی تھی کہ میں ایک وقت آئے گا، اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں ان کے درمیان یہ صورت پیدا کر دوں گا، ان کو اس بات کا حکم دوں گا کہ اللہ کی خلقت ہی بدل ڈالو۔ اور آپ کے علم میں ہے شیطان نے اپنی کارروائی کا آغاز اس وقت کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیجا، اسی وقت اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اور قرآن کہتا ہے پہلا وسوسہ اس نے آدم کو ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کیوں ڈالا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا۔ قرآن آپ اٹھائیں، قرآن کہتا ہے شیطان کا پہلا وسوسہ بے حیائی پھیلانے کے لیے تھا تاکہ آدم اور حوا یہ اپنی جو ہے ان کی جو مستور اعضاء وہ ظاہر ہو جائے۔ شیطان جانتا تھا شجر ممنوع اگر کھائیں گے، وہ درخت جس کے کھانے سے منع کیا ہے، اگر وہ کھائیں گے تو وہ جو پتوں سے اپنا جسم ڈھانپے ہوئے ہیں، ان کے مستور اعضاء چھپے ہوئے ہیں، وہ اعضاء ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس بدبخت نے اپنی کارروائی کا آغاز ہی بے حیائی سے کیا۔ کہا پہلا وسوسہ ڈالتا ہی اسی لیے ہوں تاکہ مستور اعضاء ظاہر ہو جائے اور بے حیائی ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیے کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی شیطان کا سب سے پسندیدہ وار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شیطان ابلیس سے ایک مرتبہ مکالمہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو شیطان لعین کہنے لگا سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ ہم جنس پرستی عام ہو جائے، مرد مرد سے، عورت عورت سے نکاح کریں اور ان کی جو ہے شہوت اور خواہشات مرد کی مرد سے پوری ہوں، عورت کی عورت سے پوری ہوں۔ پوچھا اے ذلیل یہ تجھے کیوں پسند ہے؟ کہا اس سے رب ایسا غضبناک ہو جاتا ہے، ایسا غضبناک ہو جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، ان کو اپنے در پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ اور فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے کہ زمین پر گر جائے، وہاں کے فرشتے وہ قل هو اللہ احد ڈر کے وانے پڑھنے لگتے ہیں، قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ زناکاری، یہ قوم لوط کا عمل، یہ ہم جنس پرستی، یہ وہ بے غیرتیاں ہیں، وہ حیاسوس کام ہے جو آسمان کے عرش کو ہلاتی ہے کہ یہ عرش نیچے گر جائے اور لوگ تباہ برباد ہو جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ ناپاک فعل انجام دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا پوری بستی کو آسمانوں پر لے جائے۔ عجیب سزا، الامان والحفیظ، پوری بستی آسمانوں پر لے جائی گئی اور وہاں کے فرشتوں نے ان کی بستی کے مرغوں کی آذانیں سنی، پھر حکم دیا الٹا پٹکو زمین کی طرف، ان کی کھوپڑیاں الٹی ہو گئی تھی، اس پر بس نہیں کرو، آسمان سے نشان زدہ پتھر بھی ان پر برساؤ کہ ایسا کام انہوں نے کیا ہے جو عالم دنیا کے اندر ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، عرض یہ کر رہا ہوں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب کا یہ گہرا رشتہ ہے۔ ہماری سیاسی پارٹی بعد میں،
ہماری قوم قبیلہ بعد میں، ہمارے رشتہ دار بعد میں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میرا اور آپ کا یہ مضبوط رشتہ ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان پڑھ لیتا ہے تو حیا خود بخود آ جاتی ہے۔ حیا اور ایمان لازم اور ملزوم ہے۔ اب سنیں، وقت کم ہے، دانشور حضرات غور سے سنیں۔ ایک منظم سازش کی گئی کہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی عام کیسے کی جائے۔ ان کا قانون تو یہ ہے کہ کوئی قومی لوٹ والا عمل کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے لیے سزا عمر قید ہے، یہ قانون پاس ہوا ہے۔ اب ہوا یوں کہ 2018 کے اندر 7 مارچ کو پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے، کہ جی خواجہ سیاؤں کی تحفظ کا بل۔ اور اس بل کو پیش کرنے میں پاکستان تحریک انصاف نے خاص کام انجام دیا، انہوں نے یہ بل پیش کیا۔ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کی حمایت کی، اور اس بل کے اندر بظاہر ایک اچھا نعرہ لگایا گیا کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ خواجہ سیاؤں کو تحفظ مل جائے، وہ مخلوق جو نہ مرد کی طرف مائل ہے نہ عورت کی طرف، ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ ان کے حقوق اسلام نے بیان کر دیے ہیں، فقہاء نے پوری جو ہے کتابیں ان کے اوپر لکھ دی ہے۔ تمہارے ان بلوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام ایک عالی شان مذہب ہے، اسلام ایک فطری مذہب ہے، ہمارے پاس تعلیمات موجود ہے۔ لیکن اس پر جو ہے ایک بل پیش کیا گیا، اور اس کی شک کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی لڑکا مرد 18 سال تک ہو چکا ہے، اب اس کو اختیار ہے اپنی جنس خود تقسیم کرے، خود تعین کرے کہ میں لڑکا رہنا چاہتا ہوں یا لڑکی۔ اسی طرح جو عورت ہے 18 سال کی ہو چکی ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی جنس خود تسلیم کرے، اپنی جنس خود تعین کرے کہ میں لڑکی رہنا چاہتی ہوں یا لڑکا۔ اور اس قانون کے اسی شک کے اندر یہ بات بھی بڑے دھڑلے سے، میں ایک لفظ کہوں گا برا نہیں مانے، بڑی بے حیائی سے پیش کی گئی کہ نادرہ کے پاس اگر درخواست آئے کہ یہ مرد ہے 18 سال کا ہو چکا ہے، صرف خواتین والے احساسات محسوس کر رہا ہے، اس کی فیلنگز وومن فیلنگز ہیں، تو بس نادرہ اس کو عورت ڈکلیئر کر دے گی اور اس کے تمام حقوق عورتوں والے ہو جائیں گے۔ وہ عورتوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھے، وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے، وہ عورتوں کی تعلیم کے اندر شریک ہو، عورتوں کے مخصوص مقامات پر اس کو جانے کی اجازت۔ اور اگر کوئی عورت آ کر نادرہ میں صرف یہ درخواست دائر کر دے کہ جی میں اپنے اندر مردوں والی فیلنگز پاتی ہوں، تو اس کو نادرہ مرد ڈکلیئر کر دے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مردوں والے معاملات ہوں گے، وراثت میں بھی مردوں والا حصہ ملے گا۔ یہ شک پیش کی گئی جو کہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، ہمارے ملک کے قانون کے بھی سراسر منافی ہے۔ لیکن بڑی افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے اس بل کو قبول کیا گیا اور صدر ممنون حسین کے پاس بھیج دیا گیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اس بل کے قبول کرنے کے بعد عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ابھی آنے والا مہینہ اکتوبر 2022 کا، اس میں بھی عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بل کے تحفظ کا مطلب یہ ہے، اس بل کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے، اور میں لوٹ والا عمل اجتماعی طور پر کیا جائے گا۔ اس بل کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے لڑکی لڑکی سے نکاح کر سکتی ہے، جو اس نے اپنے آپ کو نادرہ کے اندر لڑکے نے لڑکی ڈکلیئر کر دیا، اب جی لڑکا لڑکے سے نکاح کر رہا ہے۔ اب نادرہ کے اندر لڑکی نے اپنے آپ کو لڑکا لکھوا دیا، اب لڑکیاں آپس میں نکاح کر رہی ہیں۔ انتہائی درجے کی بے حیائی لانے کی عالمی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، انتہائی درجے کی بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے کیریئر مستقبل برباد کرنے کے لیے اس بل کو پاس کرنے کی عالمی دباؤ پر بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس بل کے پس منظر میں جاتے ہیں
اور غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے تانے بانے یورپی تنظیم LGBT سے ملتے ہیں۔ یہ ہم جنس پرستوں کا ایک ادارہ ہے، اور آپ کو میں بتاؤں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، بیدار رہنا سیکھے۔ جو قوم بیدار نہیں رہتی ہے، جو قوم روٹی کپڑا مکان کے اندر اپنی توانائیاں صرف کرنے میں لگ جاتی ہے، ان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھے، ہمارے لیے معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی نے تو اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کر لے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کر لے۔ اور یہاں مشابہت کا نہیں، پوری جنس تبدیل کرنے کے مسئلے ہو گئے۔ کتنی بے غیرتی اور کتنی بے حیائی اور کتنی فحاشی کو سرکاری طور پر قانونی تحفظ دے کر عام کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قانون جس کے پاس کرنے کی بھرپور کوششیں ہیں، یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کا ایک بھرپور جو ہے انتظام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو یہودیوں کی اور یورپ کی عالمی تنظیم ہے LGBT، لیبسین گائز اور بائی سیکشول ٹرانسجینڈر، یہ جو تنظیم ہے یہ ہم جنس پرستوں کی ایک تنظیم ہے۔ اور آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، جب یہ بل پیش کیا گیا 2018 میں 7 مارچ کو، تو لندن کے اخبار کے اندر خبر آتی ہے LGBT یہ اعلان کرتی ہے آج ہماری فتح کا دن ہے، آج ہماری فتح کا دن ہے۔ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والا ملک، جہاں پر قوم لوط والے عمل کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، انتہائی اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور وہاں کے قانون میں عمر قید کی سزا درج ہے، آج یہ قانون ہم مسلمانوں کے ذریعے ہی اس ملک میں نافذ کروائیں گے، اور ماورائے صنف نکاح کی ایک ترغیب چلائیں گے، اور بھرپور انداز میں اس کو پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں سیاسی پارٹیوں کے ورکروں کو شرم دلانا چاہتا ہوں، غیرت دلانا چاہتا ہوں، حیا دلانا چاہتا ہوں، اور تمہارے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک نہیں ہے، تمہارے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگنے والے ان کی پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ آج تمہاری پارٹیاں یہ بل پیش کرتی ہیں، اور میں اس ایوان بالا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قانون میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ جس پارلیمنٹ میں یہ حیا سوز بل پیش کر رہے ہو، ذرا دیکھو وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس ملک میں یہ حیا سوز بل پیش کر رہے ہو وہاں دیکھو تو صحیح، بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، چھوٹے سے لے کر بڑے کی زبان پر یہی نعرہ تھا۔ یہ حیا سوز بل، یہ حیا کے منافی بل، یہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور افسوس ہے ان اسپیکرز پر کہ آپ یہ بل سنتے ہی کیوں ہیں، آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی ہے، آپ کے اندر اتنا ایمان کیوں باقی نہیں رہا کہ جب آ جائے بات محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کہہ دیں اب ساری دنیا کی اکثریت کو پاؤں کی نوک پر، جوتے کی نوک پر ٹھکراتے ہیں۔ جب بات پیغمبر کی آ جائے تو نہ اکثریت چلے گی، نہ جمہوریت چلے گی، نہ جی سیاسی پارٹیاں چلیں گی۔ بات آ جائے قرآن و حدیث کی تو صرف قرآن و حدیث کا چرچا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے ٹینکروں کے نیچے لیٹ کر بم باندھ کر ٹینکر کے نیچے لیٹے تھے کہ یہاں قرآن و حدیث کا غلبہ ہوگا، اور اسی لیے مائیں بہنیں زندہ حالت کے اندر خودکشیوں پر مجبور ہو گئی تھی، یہاں قرآن و حدیث کا غلبہ ہوگا۔ اسی لیے ہجرت
ہجرت کے وقت انڈیا سے پاکستان جب ٹرینیں آتی تھی تو پوری خون میں لت پت آتی تھی کہ یہاں قرآن و حدیث کا غلبہ ہوگا. اسی لیے مسلمان بچے، مسلمان جوان، مسلمان عورتیں، مسلمان بوڑھے شہادت کے جام پیتے چلے گئے کہ یہاں قرآن و حدیث کا غلبہ ہوگا، یہاں بات رب کے فرمان کی ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوگی. لیکن اسی ملک کے اندر انتہائی حیا کے خلاف بے حیائی پر مبنی بل پیش کیا گیا. اور مجھے افسوس ہے ان سیاسی پارٹیوں پر کہ آپ کے ہاتھ نہیں کانپے. اور حمایت کرنے والوں، کل قیامت کے دن پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے، بڑی خاموشی سے ترتیب چل رہی ہے. ابھی اکتوبر 2022 آ رہا ہے. کیا مسلمان قوم تو ویسی ہی یہ جو ہے نا سوتی رہتی ہے؟ اس کو تو صرف روٹی کپڑا مکان جہاں مل جائے یہ تو ان کا کلمہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں، ان کے اوپر جو چاہے مسلط کر دو. پھر آپ دیکھیں جب یہ 2018 میں بل پاس ہوا اور آج ستمبر 2022 سے 29,000 درخواستیں نادرہ کو مل چکی ہیں. کتنی؟ 29,000، جن میں سے 16,000 مردوں کی درخواستیں ہیں کہ ہم لڑکی بننا چاہتے ہیں، ہمیں لڑکی ڈکلیئر کیا جائے، ہمیں خاتون کی صف میں شامل کیا جائے. اور تقریباً 15,000 کے قریب عورتوں کی درخواستیں ہیں کہ جی ہمیں مرد ڈکلیئر کیا جائے اور ہمیں مردوں کی صف میں شامل کیا جائے. صرف 30 درخواستیں خواجہ سراؤں کی ہیں جن کے نام پر بل پیش کیا گیا. ان کی درخواستیں صرف 30 موصول ہوئی ہیں. 16,000 کے لگ بھگ مردوں کی، 15,000 کے لگ بھگ عورتوں کی درخواستیں جنس تبدیل کروانے کے لیے موصول ہو چکی. اور نادرہ نے پیغمبر کی بغاوت کرتے ہوئے، میرے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے، میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی تنخواہیں بچانے کے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے یہ جرم عظیم کا ارتکاب کیا کہ مردوں کو عورت نام کے ساتھ وومین کی صف میں داخل کر کے ان کے عورت کے شناختی کارڈ جاری کر دیے اور مردوں کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا دیا. میرے بھائیوں دوستوں، آپ ذرا غور کریں، اگر اس فتنے پر بر وقت آواز نہیں اٹھائی گئی، اس فتنے کو بر وقت قابو نہیں کیا گیا تو میرے آپ کی آنے والی نسلیں ہیں. کل آپ بچیوں کو کالج میں بھیجیں گے، وومین کالج ہے، اس میں آدھے سے زیادہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، زنا ہو رہے ہیں. کل آپ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے، بھئی وہاں پر آدھے سے زیادہ مرد تھے جو اپنی صنف تبدیل کروا کے عورت کی جگہوں پر آ چکے ہیں، کیونکہ ان نادرہ تو بس صرف ان کی فیلنگز محسوس کر کے انہیں وومین ڈکلیئر کر دے گا. میرے بھائیوں، آنے والی نسلوں کو پاک دامنی بچانی ہے، آنے والی نسلوں کی عفت کا سوال ہے، آنے والی نسلوں کے ایمان کا سوال ہے. اور یاد رکھے، اگر جس قوم میں زنا عام ہو جائے، قوم لوٹ والا عمل عام ہو جائے، وہ قوم پر ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے. یہ بل ہماری ہلاکت کا بل ہے، یہ بل ہمارے لیے آسمان سے پتھر گروانے کا بل ہے، یہ بل زلزلے اور سیلاب لانے کا بل ہے. کس طرح سمجھایا جائے، کیسے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جائے کہ بھائی سیلاب آیا تھا، خدا کی طرف رجوع کرنا تھا، تم چاہیے یہ تھا سود کے خاتمے کا اعلان کرتے، چاہیے یہ تھا زنا کے اڈوں کے بند ہونے کا اعلان کرتے، چاہیے یہ تھا شراب خانوں کے بند ہونے کا اعلان کرتے. او خدا کے واسطے نہیں تکر لو اللہ سے، تم نے ایک بے حیائی کا بل پاس کرنے کا اعلان کر دیا اور بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. تمہارے بیرونی آقا کتنی امداد دے دیں گے اور تمہارے بیرونی آقا کتنے ڈالر پھینکیں گے؟ ان ڈالروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ٹھکرا دو، ان ڈالروں کو قرآن و حدیث کی خاطر ٹھکراؤ. خدا کے لیے اس بل کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے. اگر آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سارے اختلاف ختم کرے. آپ پی ٹی آئی میں ہیں، آپ مسلم لیگ نون میں ہیں، پیپلز پارٹی میں، سارے اختلاف ختم کر کے کہہ دیں دنیا سے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی مقدم ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ بھی، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد.
یہ اعلان کرے کہ ہمارا لیڈر میرے نبی کی خاک نہیں ہے، ہمارے ماں باپ میرے نبی کے جوتوں کی خاک نہیں ہے، ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے ہر جسم کے ایک ذرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہر ذرے سے یہی آواز آئے گی، اللہ ربنا محمد النبینا۔ میرے بھائیوں دوستو، خدا کے لیے کچھ اپنے اندر غیرت پیدا کرے، کچھ تحریک پیدا کرے، اپنے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ آپ کی اور میری آنے والی نسلوں کا سوال ہے۔ تو میں بھرپور انداز میں تمام مسلمانوں سے، میرا خطاب کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، کسی مسلک سے نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جو گنبد خضرا والے نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر ماننے والے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ آج آپ کے پاک پیغمبر کے دین کا، شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کے دین کے ساتھ بڑی بغاوت کرنے کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، ہم جنس پرستی کے فروغ کا۔ اس وقت ڈٹ جائیں، علماء کرام کال دے، اور اس وقت ملک کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ناپاک بل سے آنے والی نسلوں کی جان چھڑائیں۔ آپ اپنی سیاسی تحریکوں میں، سیاسی تنظیموں میں بات چلائیں، آپ اپنے اسکول میں، کالجز میں بات چلائیں، آپ اپنی دکانوں پر، اپنی جو ہے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے بات چلائیں۔ علماء کرام جو ہے اس پر مضبوط ایکشن لیں، اکابر اعظام اس پر ڈٹ کر سامنے آ جائے، اور اگر نکلنا پڑے مسلمانوں کو تو اپنے نبی کے دین کے لیے نکلنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر کفن باندھ کر نکلنا پڑے تو بتا دے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس وقت اس بل کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے۔ آپ سیاسی پارٹی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں، نہ میں سیاسی ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کی موافقت کرتا ہوں، نہ مخالفت، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعویٰ تو تھا ریاست مدینہ کا تھا، اور یہ بل پیش کیا بغاوت مدینہ میں، مخالفت مدینہ میں، کہ یہاں مرد مرد سے نکاح کرے الیاذ باللہ، یا عورت عورت سے نکاح کرے الیاذ باللہ، اور وہ موافقت کرنے والے تمہاری زبانیں کیوں نہ کٹ گئیں؟ تم نے محمد رسول اللہ کے خلاف، ان کی شریعت کے خلاف، ان کے دین کے خلاف بل پر موافقت کر لی۔ تو اس جمعے کے اجتماع سے میں یہ توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 2018 میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ، تحفظ حقوق خارج سرا، اس کے نام سے جو بل پیش کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہم جنس پرستی کے لیے قانونی راستے فراہم کیے جا رہے ہیں، ہم مسلمان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھا، جو حضرات مخالفت کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سیاسی پارٹیوں، تمہارے لیڈر میرے پیغمبر کے جوتے کی نوک کے برابر نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی عزت ہے، ان کا دین ہے تو میں ہوں، ہماری پہچان ہی نبی ہے، ہماری شان ہی نبی ہے، ہمارا ایمان ہی نبی ہے۔ خبردار اگر ان کے شریعت کے خلاف، ان کے دین کے خلاف کوئی قانون پیش کیا تو انشاءاللہ ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اور اگر 2022 اکتوبر میں ہم جنس پرستی کا، قوم لوط والے عمل کے تحفظ کا اور بے غیرتی بے حیائی پر مشتمل یہ بل منظور ہوتا ہے، علماء کرام اگر ہمیں اپیل دے سر پر کفن باندھ کر نکلنا ہے تو انشاءاللہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑا کرے، نکلنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے ان فتنوں سے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری تمام لغزشات سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں حیا والا با پردہ معاشرہ نصیب فرما. اللہ کریم بے حیائی عریانی فحاشی کو ہمارے معاشرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما. یا اللہ حیا اور پاک دامنی نصیب فرما. یا اللہ حیا اور پاک دامنی نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو حیا اور پاک دامنی نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام، جتنے مسلمان جہاں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. یا اللہ بے روزگار ہیں وسیع اور حلال رزق عطا فرما. یا اللہ جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.